نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کے اندر ایک جملہ آپ نے پڑھا ہوگا، الامانی تعمی عیون البصائر، یہ خواہشات بصیرت والی آنکھوں کو نابینا کر دیتی ہیں۔ انسان کے دل میں جو تمنائیں ہیں، جو آرزوئیں ہیں، جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں، یہ بصیرت والی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں۔ خواہشات تو ہر انسان کی ہوتی ہیں اور ہر انسان چاہتا ہے کہ ان خواہشات کی تکمیل ہو، مگر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ خواہشات صحیح بھی ہیں یا غلط ہیں، درست ہیں یا غلط ہیں، اور دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ان خواہشات کی تکمیل کے لیے کون سا راستہ جاتا ہے، اور اس راستے کے انتخاب میں انسان کا پتہ چلتا ہے کہ کس لیول کا انسان ہے۔ ان خواہشات تک رسائی کے لیے جو راستہ جاتا ہے، اس راستے کے چناؤ میں، اس راستے کے انتخاب میں انسان کی شخصیت سامنے آتی ہے، یہ کس طرح کا انسان ہے۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم ہے، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی آج میں نے گھر جانا ہے۔ اب اس خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے راستوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، بے جا رہا ہے۔ اب وہ یا اپنی دادی کو مار دے گا یا نانی کو مار دے گا، یہ خواہش کی تکمیل ہے، یہ راستہ اس نے انتخاب کیا۔ اور جب پتہ چلا، پھر انسان کا لیول پتہ چل گیا کہ کس لیول کا انسان ہے۔ اچھا، دل میں خواہش پیدا ہوئی میں نے موبائل خریدنا ہے، اب اس خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے راستہ ڈھونڈا، دیکھا کہ میرے پاس اسباب نہیں ہے، تکمیل پوری کرنی ہے، ہر طرح جیسے وہ حلال کا و حرام کو میں نے ڈھونڈنا ہے، یا پھر کسی کا وہ چوری چرا لے گا۔ یہ اس راستے کے انتخاب میں اس کی شخصیت کا پتہ چلا کیسا شخص ہے، یعنی اپنی خواہشات پہ بھی کنٹرول کرنا نہیں سیکھ۔ اس کو فرمایا گیا الامانی تعمی عیون البصائر، بصیرت کی نگاہوں کو خواہشات اندھا کر دیتی ہے، بصیرت انسان کے اندر نہیں رہتی، وہ چلی جاتی ہے، رخصت ہو جاتی ہے۔ یہ تو علیحدہ بات ہے کہ سچے لوگوں پہ امتحان تو آتے ہیں، منافقوں پہ نہیں آتے، منافق تو ڈیل کر لیتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن نے وہ ذکر کیا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، 3 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے رہ گئے، اور جنگ تبوک کا موقع تھا، منافق آئے ڈیل کر گئے، حضور ہماری وہ مجبوری تھی، بس جی چھڑا کے چلے گئے۔ لیکن یہ 3 صحابہ سچے مخلص تھے، آنکھیں جھکا لی، ہاتھ باندھ لے، حضور ہمارا قصور ہے، مان لیا، اور ان پہ آزمائش آ گئی۔ کتنی دن تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار ناراضگی رکھا، خود انہوں نے ستون کے ساتھ مسجد نبی میں باندھ کے رکھا ہوا اپنا۔ سرکار علیہ السلام نماز کے لیے آتے مسجد نبی میں، بالکل حجرہ اقدس کے سامنے انہوں نے باندھا، آج تک وہ استوانہ موجود ہے، استوانہ ابی لبابہ کے نام سے موجود ہے، باندھ رکھا تھا۔ حضور علیہ السلام سامنے آتے، دیکھتے ابو لبابہ بندھے ہوئے ہیں، بس دیکھ کے آپ مصلی پہ چڑھے جاتے، پھر واپس خاموشی کے ساتھ چلے جاتے۔ بڑی آزمائش تھی ان کے لیے، قرآن کہتا ہے ان کی آزمائش حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، اللہ کی زمین وسعتوں کے باوجود بھی ان پہ تنگ ہو گئی، زمین وسعتوں کے بعد، کیوں تھے؟ سچے مخلص تھے۔ مخلص لوگوں پہ امتحانات آتے ہیں، منافق پہ نہیں آتے، منافق تو ڈیل کر دیتا ہے۔ ان پہ آزمائشیں آتی ہیں، وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ اس معاملے میں، اس لیے انسان کو باہر کی مشکلات نہیں ہارنے دیتی، اندر کی مشکلات ہار دیتی ہیں۔
انسان کو ہرانے والی اس کی اندر کی چیزیں، باہر اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر وہ خود طاقت اس کا اندر مضبوط ہے۔ بڑی میں سادہ مثال آپ کو دے رہا ہوں، اگر باہر اینٹیں پڑی ہوئی ہیں، روڑے پڑے ہوئے ہوں، نکیل دار ہوں، لیکن آپ نے جوتا پہنا ہوا ہو، آپ اپنا سفر روکیں گے یا چلتے جائیں گے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ سفر کرتے رہیں گے نا، چلتے جائیں گے، آپ سفر کو جاری رکھیں گے۔ وہ باہر کی مشکلات ہے، اگر اسی جوتے کے اندر ایک کنکر آ جائے آپ چل سکتے ہیں؟ رک جائیں گے، پہلے اس کو نکالیں گے۔ یہ اندر کی مشکل تھی، اندر کی ایک مشکل بھی آپ کو آگے نہیں چلنے دے رہی، اور باہر کے کتنی روڑے تھے آپ ان کو طے کرتے گئے، اپنا سفر آپ نے جاری رکھا۔ انسان کو اندر کی خواہشات یہ ہار دیتی ہے، اور یہی اندر کے جذبات انسان کو جیت دلاتے ہیں۔ اس لیے اپنی خواہشات کی نگرانی کرو، دیکھو کہ صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ صحیح ہیں تو پھر یہ دیکھو کہ ان تک پہنچنے کا صحیح راستہ کیا ہے، راستے کا صحیح انتخاب کرو، غلط نہ انتخاب کرو۔ یہ بصیرت کی نگاہوں کو یہ اندھا کر دیتی ہیں خواہشات۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی خواہشات کی نگرانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں، یہ ڈھلتی چاندنی پہر دوپہر کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔